السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اے آئی ان اردو بائی اے کے اسٹڈی لکس پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور اس پوڈ کاسٹ کا پروڈیوسر اکبر علی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ مس مریم۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ Welcome to AI Podcast in Urdu by AK Study Looks. It's a knowledge of AI in Urdu language. It's a daily updates of future time of AI in Urdu language. آج کل ایک بہت بڑے ٹیکنالوجی منصوبے کی بات ہو رہی ہے، نام ہے اسٹار گیٹ۔ جی سنا ہے میں نے بھی۔ اوپن اے آئی، اوریکل، سافٹ بینک، بڑے نام شامل لگتے ہیں۔ ہاں، اور مقصد یہ ہے کہ شاید دنیا کا سب سے طاقتور ڈیٹا سینٹر نیٹ ورک بنایا جائے، خاص طور پر اے آئی کے مستقبل کے لیے۔ یعنی مصنوعی ذہانت کے لیے؟ بالکل، لیکن جو چیز واقعی آپ کہیں چونکانے والی ہے وہ ہے اس کا پیمانہ، خاص طور پر توانائی کے حوالے سے۔ اچھا، آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ ہاں، یہ صرف کوئی سافٹ ویئر یا ایپ نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ اے آئی کے لیے جو پورا بنیادی ڈھانچہ چاہیے نا، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کی کوشش ہے۔ ایک انقلابی قدم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، مستقبل کی اے آئی صلاحیتوں کی بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ اور اسی بنیاد کی توانائی کی ضرورت، وہ تو ناقابل یقین لگ رہی ہے۔ کتنی؟ بات ہو رہی ہے شروع میں امریکہ میں 4.5 گیگا واٹ بجلی کی۔ 4.5 گیگا واٹ؟ جی، اور یہ بھی کہ جب یہ مکمل ہوگا تو شاید 5 گیگا واٹ سے بھی زیادہ ہو جائے۔ 5 گیگا واٹ؟ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑی مقدار ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شاید اتنی توانائی کیوں چاہیے۔ دیکھیں، جو مستقبل کے اے آئی ماڈلز ہوں گے نا، خاص طور پر وہ جو شاید آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہوں، وہ موجودہ ماڈل سے کہیں زیادہ بڑے اور پیچیدہ ہوں گے۔ اچھا، تو ان کو ٹرین کرنے چلانے کے لیے بے پناہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے، اور ظاہر ہے اتنی ہی زیادہ توانائی بھی۔ یہ صرف ڈیٹا سینٹر نہیں ہوں گے، یہ اے آئی کی اگلی نسل کے انجن ہوں گے۔ تو یہ پیمانہ براہ راست اے آئی کی متوقع صلاحیتوں سے جڑا ہے۔ اچھا، اس 4.5 گیگا واٹ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پاکستان کے توانائی کے منظر نامے سے موازنہ کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ موازنہ کافی، جسے کہتے ہیں نا، آنکھیں کھولنے والا ہے۔ دیکھیں، مارچ 2025 تک پاکستان کی جو کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تھی وہ تقریباً 46,600 میگا واٹ تھی۔ 46,600 میگا واٹ، ٹھیک۔ تو اس حساب سے اسٹار گیٹ کا صرف پہلا مرحلہ، وہ 4.5 گیگا واٹ والا، وہ اکیلا ہی پاکستان کے پورے بجلی کے نظام کا تقریباً 9.7% استعمال کر لے گا۔ تقریباً 10%؟ جی، 10%۔ اور اگر یہ 5 گیگا واٹ تک پہنچ گیا تو یہ شرح 11% سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ 11%؟ صرف ایک اے آئی منصوبہ؟ جی ہاں، ایک واحد اے آئی پروجیکٹ ایک پورے ملک کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا 10واں 11واں حصہ مانگ رہا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اگر اسے لوگوں کے حساب سے دیکھیں، مطلب گھروں کے حساب سے؟ ہاں، وہ بھی ایک زاویہ ہے۔ امریکہ میں 4.5 گیگا واٹ سے سنا ہے تقریباً 3.4 ملین گھروں کو بجلی مل سکتی ہے۔ پاکستان میں تو گھروں میں اوسطاً زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اندازاً یہی بجلی شاید کوئی 2 کروڑ لوگوں کے لیے کافی ہو۔ 2 کروڑ؟ ہاں، مطلب کراچی اور لاہور کی کل آبادی ملا لیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے۔ باپ رے! یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک اے آئی سسٹم کو ملک کے 2 بڑے شہروں کی مجموعی آبادی سے زیادہ بجلی چاہیے۔ بالکل، اور یہ تو صرف توانائی کی بات ہے۔ ابھی ذرا مالی پہلو پر آئیں۔ ہاں، اس کا خرچہ وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پورے منصوبے پر جو کل سرمایہ کاری ہے نا، وہ $500 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ $500 ارب؟ جی۔ اب ذرا اس کا موازنہ کریں پاکستان کے سالانہ وفاقی بجٹ سے۔ پچھلے سال کا 24-25 کا وہ تقریباً 62 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھا۔ 62 ارب ڈالر؟ اور یہ 500 ارب؟ ہاں۔ یعنی اس ایک منصوبے کا ممکنہ خرچ پاکستان کے پورے سالانہ بجٹ سے 8 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ حساب تو یہی کہتا ہے، 8 گنا سے بھی شاید کچھ زیادہ۔ وہ بجٹ جس میں ملک کا دفاع، تعلیم، صحت، سڑکیں، تنخواہیں، سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل، سب کچھ۔ یہ فرق تو یہ مستقبل کی طاقت کی ایک نئی تصویر دکھا رہا ہے۔ مطلب اب طاقت صرف فوج یا معاشیت نہیں رہی۔ صحیح پکڑا آپ نے، اب طاقت ڈیٹا میں ہے،
کمپیوٹنگ پاور میں ہے، AI کی صلاحیت میں ہے، روایتی پیمانے بدل رہے ہیں۔ تو پھر یہاں وہ بڑا سوال آتا ہے قومی حکمت عملی کا۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات قومی سطح پر آ جاتی ہے۔ کیا پاکستان یا دوسرے ترقی پذیر ممالک اس AI انقلاب کے لیے تیار ہیں؟ یہ اب صرف ٹیکنالوجی کمپنیوں کا کھیل نہیں رہا۔ جب ایک AI منصوبے کو پورے ملک کی معیشت جتنے وسائل چاہیے، اتنی توانائی چاہیے، تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یقیناً یہ توانائی پالیسی، معاشی منصوبہ بندی، قومی سلامتی، ان سب کا مرکزی مسئلہ بن گیا ہے۔ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صورتحال یہ صرف ٹیکنالوجی کی نہیں، یہ تو گہری جیو پولیٹیکل اور معاشی تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ AI میں پیچھے رہ جانا وہ صرف ٹیکنیکل طور پر پیچھے رہنا نہیں ہوگا، بلکہ مجموعی قومی ترقی میں پیچھے رہ جانے جیسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، لیکن شاید ایک موقع بھی کہ ہم اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کریں۔ بالکل، موقع بھی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف AI میں تعلیم اور ٹریننگ کی بات نہیں، اگرچہ وہ بہت اہم ہے، ٹھیک، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ملکوں کے پاس وہ بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، وہ سرمایہ کاری کی گنجائش ہے جو اس دوڑ میں شامل رہنے کے لیے ضروری ہے؟ AI اب قومی پالیسی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ آپ اسے الگ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں AI کو صرف ایک سافٹ ویئر ٹول کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو توانائی، معیشت اور شاید دنیا میں طاقت کے توازن کو نئی شکل دے رہا ہے۔ درست۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تبدیلی کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق کوئی حکمت عملی بنائی جائے، تاکہ ہم صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں بلکہ اس مستقبل میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ اسٹار گیٹ جیسے منصوبوں کا جو بے پناہ ہجوم ہے، توانائی میں بھی، لاگت میں بھی، یہ ایک نئے دور کی علامت ہے۔ ایک نیا دور؟ جی، ایک ایسا دور جس کے لیے بے مثال وسائل چاہیے، اور جو AI انفراسٹرکچر کی ملکیت اور اس تک رسائی کے گرد عالمی طاقت کی جو حرکیات ہیں نا، انہیں شاید ڈرامیٹکلی بدل دے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا؟ کہ جب اس پیمانے پر AI کی ترقی، توانائی اور سرمایہ جیسے بنیادی وسائل پر اتنی زیادہ منحصر ہو، تو پھر دنیا میں جو تکنیکی ترقی میں پہلے سے عدم مساوات ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ گہرا سوال ہے۔ کیا توانائی اور سرمایہ تک رسائی، کیا یہ مستقبل میں AI انقلاب میں صحیح معنوں میں حصہ لینے کے لیے ایک نیا فیصلہ کن دروازہ بن جائے گی؟